معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ زندگی اگر اس آنکھ پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کی دولت مل جائے تو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے بھائی مجبوری کے ساتھ، میں سمجھتا مجبوری سے یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا ہم سجدہ کریں؟ عوامی سجدے کرتے ہیں مجبوری سے، بیماری سے، تکلیف سے، درد سے۔ تو اس وقت کے آنے کا کیا ہم انتظار کریں گے کہ ہم بھی اتنے بوڑھے ہوں، اتنے ہمیں درد نکل آئے، ہم رکوع نہ کر سکے، ہم سجدہ نہ کر سکے، ہم اللہ کے حضور جھک نہ سکے؟ کتنے ہی اسپتالوں میں پڑے ہیں جن کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم شب قدر میں جاگے عبادت کریں، کر نہیں سکتے۔ کتنے بستروں پر پڑے ہیں، کر نہیں سکتے۔ کتنے قبروں میں پڑے ہیں، اٹھ کے آ نہیں سکتے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اس نے فضل کیا ہمارے اوپر۔ میرے رب کریم نے ہمیں صحت بھی عطا کی ہے اور اپنی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدے کی توفیق بھی عطا کی ہے۔ یہ سورہ القمر الرحمن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر یقین کر، یہ جب حافظ صاحب پڑھ رہے تھے فرمایا قوموں کا ذکر آیا، تمرد کرتے، سرکشی کرتے، اللہ بستیاں اٹھ دیتا، اسی وقت عذاب آ جاتا۔ اللہ نے پھر 5 آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر بتاؤ نا میرا عذاب کیسا تھا، کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ کو بتاؤ نا میرا عذاب کیسا تھا، پھر میرا ڈرانا کیسا تھا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپ جاتا ہے، میرے مالک تو بار بار اتنا رحیم ہو کر۔ فرمایا ہاں میں رحیم ہوں، لیکن جب تک کوئی مجھ سے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، دستے دعا کو بلند کرتا ہے، میں رحیم ہوں۔ لیکن سرکش کے لیے، باغی کے لیے، تمرد کرنے والے کے لیے، جو ہے بد نصیب کے لیے، بد کردار کے لیے، فرمایا کیف کان عذابی ونذر، پھر بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا، پھر میرا ڈرانا کیسا تھا۔ راتوں کو تو وہ ٹھیک سوئے تھے اور صبح تک ان کی بستیوں کو پلٹ دیا۔ یہ تو درود پڑھو مصطفیٰ پر، جن کے صدقے اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری رحمت کی وجہ سے تیری امت پر کولیکٹیو پنشمنٹ نہیں آئے گی، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، جب تک تیری امت مرتی نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت تک کھلا ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، تیری رحمت کی وجہ سے کر کے اجتماعی عذاب کو میں نے روک رکھا۔ پڑھو نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، جن کی نشان رحمت کی وجہ سے کر کے اللہ نے ہم پر عذاب کو روک رکھا ہے۔ وگرنہ قرآن مجید بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کی، قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین، جاؤ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تم انسان بننے کے قابل نہیں تھے، میں نے اتنے تمہیں نعمتیں دی، میں نے مال دیا، میں نے اولاد دی، میں نے صحت دی، میں نے رزق دیا، میں نے گھر دیے، میں نے سواریاں دی، میں نے کاروبار دیے، میں نے رشتے دیے، میں نے عزتیں دی، لیکن تم نے سرکشی اختیار کی، تم نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تم نے شرک کیا، تم نے کفر کیا، تم نے نافرمانیاں کی، تو تم انسان بننے کے قابل نہیں ہو۔ You are rejected monkeys، پھٹکارے ہوئے اور رب شدہ بندر ہو۔ میری رحمتیں ان پر ہیں جو میری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، میری رحمت آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ اچھا، اللہ اس رات کے صدقے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے 4 لوگوں۔ بولو سارے کتنے؟ 4۔ یہ ضرور تجزیہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ یہ جو ہے نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے، اس کے ساتھ کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے قدر کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ جاتی ڈالتا ہے. گریبان میں میرے کہاں کہاں کمزور پہلو ہیں، گرے ایریاز کہاں ہیں، ویک پوائنٹس کہاں ہیں، میری کمزوریاں کس کس جگہ پر ہے کہ میں ان کو کریکٹ کروں. تو فرمایا کہ 4 حدیث پاک میں باقاعدہ 4 لوگوں کے سوا اللہ اس رات سارے لوگوں کی بخشش فرما دے. اونچا بولو سر. کتنے لوگوں؟ 4. ان میں ایک شخص حدیث میں آیا جو شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے، شراب کا رسیہ ہے. اللہ اس رات کو اس بد نصیب کو نہیں بخشتا. وہ بد نصیب جو شراب پیتا ہے، اور یہ آپ اندازہ کر لیں کہ عرب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دین کا کام کیا. 13 سال شراب نہیں حرام ہوئی. حضور مائگریشن کی حضور نے مکہ ٹو مدینہ طیبہ، 2 سال تک شراب نہیں حرام ہوئی. 15 سال آفتاب اسلام طلوع ہوا اور شراب حرام نہیں ہوئی. پہلا حکم آیا، کیونکہ وہ جس طرح آپ سوڈا پیتے ہیں اس طرح وہ شراب پیتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں کاروبار نہیں، شراب نہ رکھی، کاروبار نہیں چلتا. ٹھیک ہے، جس طرح یہ گورے اسی طرح شراب کہتے ہیں یہ لیں گے تو 2 بوتلیں وہاں سے لیں گے. تو یہ ان کے مزاج کا، طبیعت کا حصہ بن گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 15 سال تک کوئی حکم نہیں آیا شراب کے حرام ہونے کا. 2 ہجری کو 15ویں سال پہلا حکم آیا کہ شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. نفع کیا ہے کہ وقتی طور پر تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، ٹونک، جس طرح آپ سیرپ پی کر تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں تھوڑا. لیکن نقصان بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، آگے قرآن کہتا ہے اس کا نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. جو طبیعت شریعت کے مزاج سے آگاہ تھی نا، وہ اگر ان میں صحابہ میں سے کوئی پیتا تھا تو اس نے کہا جب لا گیور یہ کہہ رہا ہے، شارع یہ کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، مالک یہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے، تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے. لیکن کچھ نے کہا نہیں، اللہ نے حرام تو نہیں کہا، یہ کہا نا کہ نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ. پھر کسی صحابی نے جو ہے تھوڑی سی شراب پی تھی اور نماز پڑھا دی اور سورہ قل یا ایھا الکافرون غلط پڑھ دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم 4 ہجری کو 17ویں سال نازل کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب تم نشے کی حالت میں ہو، ان اسٹیٹ آف انٹاکسیکیشن، تم جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ. بولو، نماز کے قریب نہ جاؤ. اچھا، اب بھی گنجائش باقی تھی کہ نماز کی حالت میں منع ہے، نماز کے اوقات میں منع ہے، نماز کے اوقات کے علاوہ تو منع نہیں کیا. پھر 6 ہجری کو 19ویں سال، اجتماعی طور پر 19ویں سال حضور کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول کے 19ویں سال فائنل آرڈر آیا، فائنل ریگولیشن ہوئی کہ شراب اور جوا، بولو شراب اور جوا. جی اٹلانٹک سٹی تو چکر لا لیے کئی ایسے مومن نے کہتے ہیں سیجر ہے ویکینڈ تو ادھر ادھر چکر لا لیے. جس طرح شراب حرام کی تو ایگزیکٹلی اسی وقت جوا حرام کر دیا. ان الخمر والمیسر، شراب بھی اور جوا، پانسا بازی، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کا فائنل حکم دیا کہ یہ حرام ہے. آج میرا حکم ہے کہ حرام ہے. تو کہتے ہیں جب یہ حکم اللہ کا رسول اللہ پر اترا اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حکم سنایا گیا نا، جن کے منہ کے ساتھ بوتلیں لگی تھی انہوں نے زمین پر پٹک کے مار دی. انہوں نے کہا خدا کا حکم آ گیا ہے، مر جائیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اونچا بولو. کہتے ہیں پانی نہیں بہتا جس طرح گلیوں میں پانی، اس طرح شراب بہائی گئی، مٹکے توڑ دیے گئے، بوتلیں توڑ دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ نشہ ہے، اس میں لذت ہے، اس میں وقتی سکون ہے، لیکن صحبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، محبت خدا کا نشہ اس شراب سے بڑھ کر ہے. ہم
اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نشے کو قبول کرتے ہیں۔ تو پہلا شخص جس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، بولو وہ کون ہے؟ سارے بولو، شرابی کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا بڑا ہلا دینے والی بات ہے، زیادہ بچے ہیں، زیادہ ٹین ایجر ہے یا زیادہ ینگسٹرز ہیں، بڑی عمر کے بھی، لیکن ان کے لیے بطور خاص میں کبھی اکیلا بھی سوچتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید جو ہم سے آگے والی جنریشن ہے نا، ان کا سب سے زیادہ مواخذہ اس بات پر ہوگا جو اگلی بات آ رہی ہے، حدیث بات میں، حدیث صحیح ہے۔ ہم جو جنریشن یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جنریشن جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کے معاملات میں اور یہ جو جنریشن ہے ان کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات کو بھی، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں کی بات نہیں سننی، باپ کی بات نہیں سننی، اور آگے سے یہ کہنا I don't care, this is my life۔ تو تیری لائف کہاں سے آ گئی اگر تیرا باپ نہ ہوتا؟ کہاں سے خرید کر لانی تھی تو نے لائف؟ تیری لائف کہاں سے آنی تھی اگر تیری ماں نہ ہوتی تو؟ کہاں سے تیری لائف ہے؟ یہ تیری کوئی لائف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی والے والدی، کہ میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کا شکر ادا کر۔ میں نے پیدا کیا ہے اور دنیا میں تیرے آنے کا سبب تیرے ماں باپ بنے۔ اونچا بولو نا۔ اور جو میں نے پہلے تلاوت سے پہلے کہا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیوں پر کہا آمین، تو ان میں دوسری سیڑھی پتہ ہے کیا؟ دوسری سیڑھی پر جبرائیل نے کہا باؤدا من ادرک والدے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، خسارہ ہے اس شخص کے لیے جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو زندہ پایا یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو راضی نہ کر سکا، ان کی دعائیں نہ لے سکا، ان کی بلائیں نہ لے سکا، ان کے ساتھ خدمت اور تعلق نہ قائم کر سکا۔ جبرائیل دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول آمین کہہ رہا ہے کہ وہ نوجوان برباد ہو گیا، وہ نوجوان ہلاک ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ جنت سے محروم ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، جس کا ماں باپ زندہ ہے اور وہ بد نصیب درباروں پر جا کر دعائیں مانگتا ہے، وہ پیروں کے پاس جا کر جو ہے وہ پیر ماں ہے، سب سے بڑا مرشد باپ ہے۔ اونچا بولو سارے۔ کوئی پیر ماں باپ سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کر اور ماں باپ سے اچھا سلوک کر۔ بولا نا اونچا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ، اللہ نے ڈگری حاصل کی ہے کہ عبادت میری ہوگی اور محبت ماں باپ سے ہوگی، حسن سلوک ماں باپ سے ہوگا۔ کیا ہلاکت ہوگی، سوشل میڈیا نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں، یقین جانو، ان کو جب ان کے چلن دیکھتا ہوں، ان کے رویے دیکھتا ہوں، اللہ اکبر اللہ۔ امام حسن تھے نا، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حسن، میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، تو میرے ساتھ نہیں کھانا کھاتا، میرے ساتھ جس برتن میں میں کھا رہی ہوں رسول اللہ کی بیٹی ہے، میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ بیٹھ اور میرے ساتھ کھانا کھا۔ بیٹے نے آگے سے پتہ کیا عرض کیا؟ امی جان میں اس وجہ سے نہیں آپ کے ساتھ کھاتا کہ ممکن ہے کسی بوٹی پر، کسی روٹی کے لقمے پر، کسی چیز پر آپ کی نظر پڑے اور پہلے میں اٹھا کر کہیں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے میں نے وہ اٹھا لیا۔ جب اس درجے کا ادب ماں باپ کا کیا تو اللہ نے پھر وہ مقام عطا کیا کہ شہادت کا رتبہ بھی دیا، جنت کے جوانوں کی سرداری کا تاج بھی دیا۔ آپ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہے، آپ 50 عمریں کر لے، آپ 1000 حج کر لے، اگر ماں باپ آپ کے اوپر راضی نہیں ہے نہ عمریں قبول ہے نہ حج قبول ہے۔ تو فرمایا دوسرا وہ شخص جس کی اس اور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اللہ اکبر، ماں باپ چلے جائیں تو باپ کے دوستوں سے حسن سلوک،
لیکن جس بد نصیب نے باپ سے نہیں اچھا برتنا، اس نے باپ کے دوست سے کیا اچھا برتے گا؟ جس نے ماں سے اچھا نہیں برتنا، ماں کی سہیلی سے کیا اچھا برتے گا؟ حکم ہے کہ باپ کا دوست بھی آئے نا تو اٹھ کے مل، یہ میرے باپ کا دوست ہے۔ عورت آ جائے بڑی، یہ میری ماں کی سہیلی ہے، یہ ماں جیسی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ با یزید بستامی، میں دیکھتا ہوں ریموٹ ہاتھ میں ہے، فون ہے، انگلی پھیر رہی ہے، بیٹا بیٹی پانی لا دو گلاس، نہیں سننا، بد نصیب نہیں سننا۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ پیسے کما رہے ہیں، پیسے، اور باپ کہے کہ مجھے ضرورت ہے، نہیں، دیٹ از مائی منی، آئی ایم ارننگ دیٹ منی، یہ میرا پیسہ ہے، میں کما رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا۔ اونچا بولو نا، نہ تیرا وجود اپنا ہے، تیرے باپ کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، اور نہ تیرا مال اپنا ہے، نہ تیرا پلاٹ اپنا ہے، نہ تیرا مکان اپنا ہے، نہ تیری گاڑی اپنی ہے، نہ تیرا بینک بیلنس اپنا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ باپ بغیر اجازت کے بھی اس میں تصرف کرنا چاہے تو وہ اتھرائزڈ ہے، اسلامی قریب وہ اس میں سے تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی، میرا پیسہ، میری جاب، میرے معاملہ، اس کے بعد یہ عمرہ کا رویہ، حج کا رویہ قطن کرو۔ ایک صحابی نے اپنے کندھوں پر ماں کو بٹھا کرنا 7 حج کروائے، کندھوں پر۔ کوئی سیڑھیاں تو چک کے گھر نہیں لے کے جا سکتا، گھروں تھلے نہیں لے آ سکتا ماں نو، اور وہ کندھوں پر بٹھا کر ماں کو حج کروا رہے ہیں۔ رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ، ماں کو میں نے یہ خدمت کی، ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سردیوں کی رات تھی اور ماں، تو نے رات کو چھوٹا بچہ تھا، تو نے پیشاب کر دیا تھا، تیری ماں اٹھی، اس نے تیری غلاظت دور کی، اس نے تیرا بستر دھویا، اور پھر گیلا جو حصہ تھا اس پر خود سوئی اور تجھے خشک حصے پر ڈالا، تو نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ، ابھی اس رات کا تو نے حق ادا نہیں کیا، تو کہتا ہے میں نے ساری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ تو جبرائیل یہ دعا مانگ رہا، اور رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، خسارے میں چلا گیا وہ شخص، محروم ہو گیا وہ شخص جس نے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور پھر ان کی بد دعائیں نہ لے سک، دعائیں اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں دنیا سے تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب، پھر ان کے لیے صدقہ جاریہ، پھر ان کے لیے ایسے اعمال۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میرا دل کرتا ہے ماں کے لیے کچھ کروں، ایو صدقۃ افضل، یا اللہ کے حبیب کون سا بہتر صدقہ ہے جو ماں کے لیے کروں؟ قال الماء، پانی کی بڑی کمی تھی، فرمایا کہ جا کر اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا، پانی کا اگر تو صدقہ کرے تو تیری ماں کو قبر میں فائدہ پہنچے گا۔ صحابی نے جا کر کنواں کھدوایا، سعد ان کا نام تھا، اور کہا یہ بیر ام سعد ہے، یہ سعد کی ماں، جو اس وقت پانی جو ہے بڑے کنویں کا وہ قیمتاً بکتا تھا، فرمایا اس سے سارے فری پانی لیا کریں گے اور ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا۔ یہ مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، زندگی میں اگر نہیں کر سکے تو اس کے بعد کر لے، اور جن کے پاس خوش قسمت ہے زندگی میں موقع ہے وہ کیوں محروم رہے۔ اور تیسری سیڑھی پر پتہ ہے کیا دعا مانگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص، محروم ہو گیا وہ شخص، خسارے میں چلا گیا وہ شخص جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور پھر بھی حضور پر درود نہ پڑے۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، کہ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو ضرور پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی کسی سے سنیں یا پڑھیں یا نظر آ جائے حضور کا مبارک نام تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو ہے دوسرا بد نصیب وہ شخص جس کو اس رات کو بھی اللہ نہیں بخشتا، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ذلیل ہوتے دیکھا کہ جو جن کی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے،
جو بڑے جو ہے باصلاحیت لوگ تھے، لیکن باپ راضی نہیں تھا، ماں راضی نہیں تھی، اور ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ میں نے زندگی میں تجربہ بھی کیا اور دیکھا بھی کہ لوگ نالائق تھے، ذہنی طور پر اتنے انٹلیکچوئل نہیں تھے، لیکن ماں کی نوکری کی، باپ کو راضی کیا، ان کی اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اللہ نے قبولیت کے لیے جو ہے وہ سند عطا فرما دی، اور زندگی میں کامیابی کا اللہ نے سیر عطا فرما۔ ماں کہتی ہے بیٹا پانی، بیٹا اٹھ کر دوڑتا ہے اور جا کر گڑھے میں پانی دیکھتا ہے تو گڑھا خالی ہے، سردیوں کی رات ہے، نلکا نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، کنواں وہاں نہیں لگا ہوا، وہ بیٹا دوڑ کر مشق لیتا ہے اور دور جانا ہے، اور جا کر پانی لے کر آتا ہے، اس میں سے پیالے میں ڈالتا ہے، اب لے کے جب ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں سو چکی ہے۔ ماں بولو نا، ماں سو چکی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ماں کو جگاؤں گا تو ماں کی نیند خراب ہوگی، تو کھڑا رہتا ہے پیالہ لے کر، سردیوں کی لمبی رات ہے، کھڑا رہتا ہے، اور صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں کروٹ بدلتی ہے تو کہتی بیٹا با یزید کیوں کھڑے ہو؟ امی جی رات کے پہلے پہر آپ نے پانی مانگا تھا، اس وقت کا پانی لے کے کھڑا، اس وقت کا پانی لے کے، تو بیٹا مجھے جگایا نہیں۔ امی جی اس وجہ سے نہیں جگایا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، اس وجہ سے نہیں جگایا۔ اس طرح ہاتھ اٹھے، میرے بالک میرے با یزید کو قبول فرما، اللہ میرے با یزید کو قبول، اللہ نے ولایت کا وہ درجہ عطا کیا، وہ مقام عطا کیا، وہ مقام عطا کیا کہ لوگ کہتے با یزید بڑے بڑے ولی پیچھے رہ گئے، تم ولایت میں آگے کس طرح چلا گیا؟ کون سے چرے کرتا ہے، کون سے وظیفے کرتا ہے، کون سے ورد پڑھتا ہے؟ کہا کوئی چرے اور وظیفے نہیں، ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔ علامہ اقبال سے بھی پوچھا، ماں وہ پڑھ رہے تھے باہر، ماں دنیا سے چلی گئی، خط لکھا، اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں یاد کس کو آؤں گا۔ جڑی ادھی راتی اٹھ کے تو چوڑیاں چک کے دعا منگنی ہی، ان کون چوڑیاں چکے گا، ان کون دعا منگے گا۔ پھر آخر میں بڑی لمبی نظر، بڑی ماں کی کے حق میں بڑی لمبی دعا ہے، آخر میں لکھا آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ میں نے حاضری دی، ان کی ماں کے قدموں کو چوما، امام صاحب سیالکوٹ میں امام صاحب کا دربار ہے، اس کے قدموں میں علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، تو میں کئی مرتبہ سیالکوٹ تقریر کرنے کے لیے گیا، تو میں وہاں باقاعدہ ان کے مبارک مزار اور قبر پر حاضری کے لیے گیا، تو اقبال نے لکھا آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو دو بندوں کا ہو گیا، تیسرا جن کو اللہ اس رات کو نہیں بخشتا، تیسرا وہ شخص ہے کہ جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، لگا کے نہیں رکھتا لوگوں سے، بھائی سے بھی لڑائی ہے، چاچے سے بھی لڑائی ہے، مامے سے بھی لڑائی ہے، خالہ سے بھی لڑائی ہے، اور فلاں رشتے سے بھی لڑائی ہے، بس اس کا کام ہر وقت لڑائیاں اور رشتہ داریوں کے تعلقات کو کاٹتی ہے، ان کا کاٹنے والا ہے، توڑنے والا ہے۔ آج رویے ایسی ہو گئی، ماں کہتی پیو دے بھراواں نوں نہ ملی، پیو کہندا ماں میاں بھیناں نہ ملی، ماسیاں دے نال جائیں، تو ماں کہندی چاچیاں تے تایاں وال نہ جائیں۔ کون کون سا رونا ہم روئیں، کون کون سی بیماری ہے؟ یہ صرف تسبیحاں اور تسبیح کی نماز کے لیے آگے، اور صرف عمرے اور حج، یہ کا جب تک انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی والا نہیں ہے، باپ اگر کوئی منع بھی کرتا ہے تو تائے سے اور چچے سے اس نے سلوک کر، اس وجہ سے نہ کر کہ فلاں نے روکا ہے، اس وجہ سے کر، میرے نبی نے حکم دیا۔ ماں کی بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ باپ روکتا ہے تو باپ نہیں روک سکتا، اس وجہ سے نہیں روک سکتا، باپ
کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور ماں کے رشتے کی وجہ سے کر کے ان سے محبت کریں۔ تو تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ اس رات کو نہیں بخشتا وہ رشتے داریوں کے قاطع تعلقات اور ان میں اس طرح کہ کسی دے گھر مٹھائی دا ڈبا نہ ٹورو اتنے ناراض ہوئے، اسی انہوں نے گھر نہیں جانا، انہوں نے پتر ہویا ساڑھے گھر لڈو نہیں ٹورے، وہ 10 سال ہی کے لڈو کھان واسطے ناراض نے۔ اگر وہ لڈو مل جاتا تو راضی تھے، چاولوں کی پلیٹ مل جاتی تو راضی تھے، لیکن وہ 5 سے 10 ڈالر یا روپے بچے کو عید دے دیتے تو راضی تھے، لیکن چونکہ نہیں دیا تو اس وجہ سے کزنوں سے بھی ناراض کی ہے، بہنوں سے بھی ناراض کی ہے، بھائیوں سے بھی ناراض کی، تو قطع تعلقی کرنے والا اس کو رسول اللہ نے فرمایا آج کی رات اس شخص کی وہ بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا شخص اللہ، اور یہ جو ہے نا جن چاروں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں ایک بھی حقوق اللہ والی بات نہیں ہے۔ چلو شراب کا حکم اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسانی آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ڈرائیو وین یو ڈرنک، ڈونٹ ڈرنک وین یو ڈرائیو۔ تو ہمارے ایک اسکالر تھے برٹن میں، انگلینڈ میں، انہوں نے لیکچر دیا اور ایک وہ کہتے ہیں خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے کہا مجھے I don't understand the wisdom behind this commandment of Islam regarding wine، میں نہیں سمجھ سکی یہ، تو انہوں نے کہا یہ جو لکھا ہے آپ نے دیواروں پر بھی اور بروشر بھی ہے کہ do not drive when you drink, do not drink when you drive، یہ کیوں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ کیونکہ کہ میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے، میرے ساتھ جو ڈرائیو کر رہے ہیں ایز اے ڈرائیور میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے خود بھی سیو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور جو باقی روڈ پر گاڑیاں چل رہی ہیں ان کو بھی بچانا ہے۔ اب انہوں نے جو بڑا خوبصورت جواب دیا عالم نے، انہوں نے کہا پیرزادہ امداد حسین صاحب میرا شریف کے فارغ التحصیل ہے، بہت بڑا جامعہ الکرم ہے انگلینڈ کے اندر، 32 ایکڑ پر اللہ کے دین کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو یہ کہتی ہے کہ جب وہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن فرض کرے تم نے شراب کو کہتی ہے کہ اگر میں رات کو پی لوں تو رات کے اوپر پی کر سو جاؤں تو میرے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو رات کو شراب پی رہی ہو اور رات کو خدا نہ کرے تیرے بچے دوسرے فلور میں ہے یا دوسرے روم میں ہے اور تو دوسرے روم میں ہے اور آگ لگ جاتی ہے اور تو نے جاگنا ہے اور جاگ کے فائر بریگیڈ کو کال کرنی ہے، لیکن تو شراب کے نشے میں دھت پڑی ہے، تو ان بچوں کے لیے کال کون کرے گا؟ بڑے مجمع میں اٹھ کر کہتی ہے نو آئی گاٹ دا وزڈم بیہائنڈ دس کمانڈمنٹ، اب مجھے اسلام کے اس حکم کی حکمت سمجھ آئی کہ اللہ کا دین اسلام کتنا انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ اور چوتھا شخص جس کی افراد کو بخشش نہیں ہوتی وہ کینہ رکھنے والا ہے دل میں، دل میں بولو کیا؟ کینہ کہتے ہیں بغض، دشمنی، اندروں اتنا اثر والا ہے یار یہ ٹھیک ٹھاک چوہے بڑا پیڑ اندروں کنڈی نہیں کرنی ہے۔ اب کیا راضی بھی کروا دو نا تو بندے راضی بھی وہ جی تسی کر دیو تو کر لینی پر اسی بچے میں بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اندر سے کینہ نہیں ختم کرتا، اندر سے دشمنی نہیں ختم کرتا، جب بھی موقع آتا ہے تو کہتا ہے نقصان میں نے بچانا ہی بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اس سے بھی افضل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرماؤ، حضور نے ارشاد میں 2 ناراض لوگوں میں صلح کروا اور 2 لوگ جو راضی ہیں ان میں لڑائی کروانا، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان اعمال کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو چوتھا اور آخری شخص جس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی وہ کینہ پرور ہے، وہ دشمنیاں پالنے والا ہے، وہ نفرتوں کو ہوا دینے والا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کیا خوبصورت جملہ کہتے تھے ہم نے اپنی بغل کے نیچے نفرت کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں، نفرت کی فائلیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں نے یہ کرنا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یہ کرنا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں نے یہ کرنا ہے۔ نفرت کی وہ فائلیں بغل میں دبا کر قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے۔ اور کیا درویش نے جملہ کہا خدا سے معافیاں مانگنے والے تو اس کے بندوں کو معاف کر، اللہ اسی وقت تجھے معاف کر دے، اسی وقت معاف کر۔
کہتے ہیں میں اٹلی میں تھا اور میری جو درزن تھی اس نے، میں گیا اور جب دکان میں گیا تو اس نے کہا اشفاق شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو. میں کیا عجیب مصیبت میں نکاح دا کہ اماں کہتی پتر کچھ بوا بند کر سکتا. میں جوان ہوا، بیوی کہ اشفاق صاحب کائنڈلی دروازہ پیچھے سے بند کر دے. میں ہوں اتنے آیا تو تم کہنی شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو، یہ مصیبت ختم نہیں ہونی میرے، بوئے بند کر دیں. انہوں نے کہا بڑی انہوں نے زبردست بات کی. اس نے کہا نو، ہم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے لیتے ہیں، ہم اٹالین پیپل، ہم ویسٹرن، اس کو ڈیفرنٹ. تو میں نے کہا بتائیے. کہتے ہیں یہ تو ان کے اندر تجسس تھا کہ چیزوں کو جاننے کا. انہوں نے کہا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک تم دروازے سے باہر تھے نا تو دروازے سے باہر تمہارا پاسٹ تھا. بولو کیا تھا؟ ماضی تھا تمہارا. جب تو انٹر ہوا تو اب تو حال میں آ گیا. بولو اب کس میں آ گیا؟ حال میں آ گیا. دروازے سے باہر تیرا پاس تھا، اب تو حال میں آ گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کہ ماضی کا دروازہ بند کر، مستقبل کی طرف دیکھ. اشفاق صاحب کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ بات سنی نا تو میں نے اس درزن کو کہا تو آج مجھے یہ کہتی ہے نا یہ وزڈم آف ویسٹ ہے، یہ وزڈم آف ویسٹ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے 1500 سال قبل فرمایا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو ماضی کا غم نہیں ہوتا، مستقبل کا کی فکر نہیں ہوتی. وہ اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرا آج کا دن کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، میں ماضی کو بھول جاؤں اور آگے کی طرف دیکھوں، حال کو بہتر کر کے اپنے مستقبل کی فکر کروں. تو اللہ دنیا کی بھی کامیابی عطا کرتا ہے، قبر و حشر کی بھی کامیابی. میں نے کہ ہندو بہت بڑا فلاسفر، اس نے کہا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو انگزائٹی ہے، یہ جو مختلف بیماریاں ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے. بولو بولو نا سارے. کوئی واقعہ ہوا پاسٹ میں وہ دماغ سے نکل نہیں رہا. کوئی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، کوئی کسی نے کوئی آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کو مارا، کسی نے آپ کے ساتھ، آپ نے ذہن کے اندر ٹکا لیا ہے، نکالنا نہیں ہے. یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ فرسٹریشن، یہ ساری بیماریاں belongs to past. بولو belongs to past. میں نے اس ہندو فلسفی کا لیکچر سنا. اس نے کہا بہت سارے لوگ انگزائٹی کے، ڈپریشن کے میرے پاس آتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں آدھی بیماری ختم ہوتی ہے. کہتے ایک جملہ کہتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں does past exist؟ ماضی ایگزسٹ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. تو میں کہتا ہوں پھر یہ دماغ پہ جو تم نے بوجھ ڈالا ہے یہ کس بات کا بوجھ ہے؟ جب پاسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، میں اس سے پوچھتا ہوں ڈز فیوچر ایگزسٹ؟ مستقبل ایگزسٹ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، کل ہوگا. ابھی آپ کا حال ایگزسٹ کر رہا ہے، فیوچر ابھی نہیں ایگزسٹ کر رہا. پاسٹ بھی ابھی ایگزسٹ نہیں، فیوچر بھی آگے ہے، ایگزسٹ پریزنٹ کر رہا ہے. تو پھر یہ غم کیسا، یہ فرسٹریشن کیسی، یہ ڈپریشن کیسا، یہ دشمنیاں کیسی، یہ نفرتیں کیسی، یہ اناد کیسا، یہ کینہ کیسا، یہ بغض کیسا؟ اپنے حال کو بہتر کر. اللہ اور اس کا رسول بھی کہتا ہے کہ جب وہ حال کو بہتر کرتا ہے تو اللہ مومن کے لیے بہتری اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی تک بنتا ہے جب اس کو ماضی کا خوف نہیں رہتا، مستقبل کا حزن اور غم نہیں رہتا. وہ مستقبل کہ کل بچیاں کا کیا بنے گا، کل نوکری کدھر چلے جائے گی، اگر میرا ایکون آیا تو پیسے میرے کدھر آؤں دے، میرا فیوچر. آج کی جنریشن کا سب سے بڑا ڈیلیما، سب سے بڑی ٹریجڈی فیوچر. میں اپنے فیوچر کو سیو کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں فیوچر ہے کہ اٹھ کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا. فیوچر کے تو آیا بادشاہ کا بادشاہ، اور وہ بگی پر بیٹھ کر نکلا ہے، سامنے سے ایک فقیر ہے، السلام علیکم، کوئی دیو اللہ دینا، پچھاڑ جا، سیکورٹی والے کدھر ہیں، پکڑو اس کو پھینکو دو. اب وہ انسانی شکل میں آیا تھا ملک الموت، اب ملکوتی شکل ظاہر کی. اس نے کہا حضرت صاحب
میں منگن والا نہیں جے، میں جان کڈنا، میں جان کڈنا۔ انہیں آخیا صرف اتنا سا من ٹائم دے، میں دساں خزانے دیا چابیاں کتنے پہ۔ انہیں آخیا پہلا تیرے کو ٹائم نہیں ہے، اور میرے کو ٹائم۔ میں آخیا 2 منٹ دیو، تو آخیا نہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت تیرے کو ٹائم نہیں ہے، اور خزانے دیا چابیاں دسن دا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک گھڑی بھی قرآن کہتا ہے آگے بولو، آگے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کہ فیوچر کا خوف نکال دو، ماضی کا غم اور یہ نکال دو، حال اپنے کو آج کا میرا دن، آج کی میری رات کس طرح بہتر ہو سکتی۔ اور آج کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، بولو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات، 1000 مہینوں سے، جس میں عبادت کا بھی ثواب، خرچ کرنے کا بھی ثواب، اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ثواب۔ میں نے آج حدیث پڑھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، ایگریڈ اپان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور حدیث قدسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل انفق، اللہ فرماتا ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، حدیث قدسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو میری راہ میں خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کے وعدوں پر یقین ہے، بینکوں کی ایشورٹی پر یقین ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین ان کا کمزور ہو گیا۔ تو وہ کہو نا آیتیں سناؤ، حدیثیں سناؤ، اور وہ کہتے کہ جی یہ تو آپ کیا کریں۔ وہ انہوں نے کہا کہ جو چیز میں آپ کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تاکہ ہم اس کے بعد تسبیح کی نماز کی طرف آئیں انشاءاللہ، کہتے ہیں کہ جس چیز کی آپ میں کمی ہے نا اس کو بانٹنا شروع کر دیں۔ جس چیز کی کمی ہے بولو اس کو، اگر پیسے کی کمی ہے تو پیسہ تقسیم کریں۔ پیغمبروں کے فرمان یہ ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کے حبیب کے ارشادات یہ ہیں، جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا، جب آپ رو کے رکھیں گے تو کھڑا ہوا پانی تعفن چھوڑ دیتا ہے، بدبو چھوڑ دیتا ہے۔ جو پانی جاری ہوتا ہے الماء الجاری طیب، وضو کرنے کے لیے اگر کسی وادی میں آپ تو پانی جو کھڑا ہے اس سے وضو نہیں کرنا، الماء الجاری جو سٹل واٹر ہے جو چل رہا ہے اس سے آپ نے ابلوشن اور وضو کرنا ہے۔ تو جب کھڑا ہوا پانی تعفن چھوڑ دیتا ہے تو بینک میں پڑا ہوا پیسہ، تکیوں میں رکھے ہوئے ڈالر اور صرف جائیدادیں اور صرف کمرشل پلاٹ، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہتا ہوں جی زکوٰۃ نکالو کمرشل پلاٹ کی، کروڑ کا پلاٹ ہے، 2.5 لاکھ اس پر زکوٰۃ بنتی، اوئے ہوئے ہوئے 2.5 لاکھ دینا ہے۔ ان کہتے جی 10 لاکھ دا لیا، الحمدللہ 90 لاکھ بڑھ گیا، الحمدللہ بڑھ گیا، بڑھنے والی الحمدللہ دن دے ہماری موت پہنی، وہ جو 2.5 لاکھ پورا دینا پڑے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں عورتوں نے کڑے رکھے ہوئے ہیں، زیور رکھے ہوئے ہیں، انہیں کہو زکوٰۃ ہے اس کی، موت پڑتی ہے عورتوں۔ میں پرسنلی جانتا ہوں اسٹیٹن آئی لینڈ میں ایک بندہ، میں نے کہا جی زکوٰۃ، وہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے، میں نے کہا جی ریسٹورینٹس ہیں اور اچھا کاروبار ہے، زکوٰۃ کہتا ہے جی ٹیکس دے دیا، زکوٰۃ کہاں دی، ٹیکس دیے یہ زکوٰۃ دیے، کیڑے کیڑے کے پاس جائیے۔ عورتوں کو کہیں کہ یہ جو آپ نے 15 تولے سونا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں مردیاں خبر چنال لے کے جانا ادھر تو زکوٰۃ جی ساڈے خامن جی دے سکتے ہیں، سانوں ضرور تسی اگے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں آئیں اور سونا پہنا ہوا تھا، چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا یہ پسند کرتی ہو قیامت کے دن تمہیں آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں؟ آگ کی چوڑیاں نہیں۔ فرمایا ان کی زکوٰۃ دو۔ انہوں نے اسی وقت کہا جا کر گھر کہ ہم پہلے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہم رضا تلاش کر رہے ہیں صرف شب قدر کو، فرض نماز نہیں پڑھی، تسبیح کی نماز پڑھیں گے، سنت موقدہ تراویح نہیں پڑھی، تسبیح کی نماز جو آپشنل ہے، جو ریکمینڈڈ ہے، جو نفل ہے اس پر زور دیں گے۔ فرض بھی چھوڑ دیا، سنت موقدہ بھی چھوڑ دی، اور ایک رات بخشش لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور گھروں میں سونا ہے، پیسے ہیں، کمرشل
پلاٹ ہیں زکوٰۃ اللہ کے. سیدنا صدیق اکبر کہ جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے، زکوٰۃ والی بات جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، زکوٰۃ نہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لأقتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، خدا کی قسم میں اس شخص کے ساتھ جنگ کروں گا جو کہے گا میں نماز پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا. قرآن بار بار جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کی بات کرتا ہے. مجھے ایک دوست یہاں کیا کر گئے، انہاں آخیا جی سے تسی تقریر کر دے ہو نا تے پتہ لگتا ہے واقعی عالم بولتا ہے پیا اے ایتھے گل لگدی اے جسے پیسیاں دا کہندے ہو پھر بڑی ماری ہے ایتھے آ بڑا ماڑا. اور ایتھے اکثریت یہی سوچ ہے، اکثریت کی یہی سوچ ہے. میں جانتا ہوں، میں روزانہ فیس کرتا ہوں. یہ تقریر آپ کرتے ہیں تو دیر باغ ہو جاتا ہے، جس وقت کہتے ہیں نہیں مسجد میں بھی دینا ہے پھر بڑی پریشانی. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.